دوسرا شخص آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا امت ہی ہوئے گا، لیکن کینہ پرور جس شخص کے دل کے اندر بغض، اناد، دشمنی اور بھڑک ہوئے گی، مسلمان کے بارے فرمایا کہ کینہ پرور میں اس رات کے اندر محروم کر دیتا جائے گا۔ تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا گیا، فرمایا کہ قاطع الرحم اور رشتہ داروں کو ختم کرنے والا، یعنی رشتے ناطے توڑنے والا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کے وچوں محروم کر دیتا جائے گا۔ تو احباب گرامی، دوستان گرامی، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بعض اوقات اسی تلق ہو جانے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر رشتہ ناتا توڑ دیتا جاتا ہے، بھائی بھائی دے نال ناراض ہو جاتے ہیں، بدقسمتی کہ والد اولاد کے نال ناراض ہو جاتا ہے، اور ایسی ناراضگی کہ بول چال ختم کر دیتا جاتا ہے، اولاد والدین کے نال قطع تعلق ہی کر دیندی ہے۔ سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنی بڑی رات کہ ابو کلاب یا بکریاں دی مانت اللہ تبارک و تعالی انساناں دی مغفرت فرماندے نے، انہاں دے بالاں دی مانت مغفرت فرماندے نے، لیکن فرمایا کہ جو رشتہ اور ناتا توڑنے والا ہوئے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر وہ شخص محروم کر دیتا جائے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر تلق ہو جانا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر رشتہ ناتا اور برن چینی دوسرے نال ختم کر دینا حضور علیہ السلام کے معیار کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محفوظ فرماؤ۔ چوتھے نمبر پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شارب الخمر، شراب پینے والا شخص، فرمایا میری امتی ہوئے گا، لیکن شراب پینے والا شخص ایسی نحوست کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کے اوپر سب تو زیادہ پردہ ڈالنے والی چیز شراب ہے، شارب الخمر، فرمایا اس رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمان کے۔ شراب پینے والا حضور علیہ السلام تو امتی ہوئے گا، لیکن اس رات کے اندر بخشش کے وچوں حصہ نہیں پا سکے گا اس وقت تک، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تک سچے دل دے نال توبہ نہیں کرے گا۔ پانچواں شخص حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غرور اور تکبر کرنے والا شخص۔ غرور اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، انسان کے واسطے درست نہیں کہ انسان غرور کرے، تکبر کرے۔ انسان کے اندر عجز اور انکساری رکھی گئی ہے، انسان کے واسطے عاجزی اور انکساری بنائی گئی ہے۔ تو فرمایا تکبر کرنے والا شخص، سب تو قبل تکبر شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج، میری بارگاہ سے دفع ہو جا، اور کہنے لگا کہ یا اللہ مہلت دے، قیامت تک زندگی عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چپے چپے تے عبادت کی دیئے، تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا جائے گا، قیامت تک زندگی دیتی گئی۔ عرض کرنے لگا اللہ کی بارگاہ دے اندر، یا اللہ تیرے بندیاں نوں اکساواں گا، پھٹکاواں گا، سیدھے رستے تو دور لے کے چلا جاواں گا۔ قرآن مجید کے اندر بڑا تفصیل واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لعین، جو میرا عبد ہوئے گا، میرا بندہ ہوئے گا، فرمایا میری اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا، تو سب تو پہلے شیطان نے تکبر کیتا، کہنے لگا کہ میں آگ تو پیدا کیتا گیا اور آدم علیہ السلام مٹی تو پیدا کیتے گئے نے، لہٰذا میں بہتر ہویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، لعین ہے، لعنتی ہے، اور قیامت تک اس کے اوپر لعنت برستی رہے گی، قیامت تک اس کے اوپر لعنت کے طوق ڈالے جائیں گے۔ تو تکبر کرنا بندہ مومن کی صفت نہیں بلکہ شیطان کی صفت ہے، اور تکبر کی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا۔ تو حضرات گرامی، اگر کوئی شخص عجز کرے گا، انکساری کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو شخص ناراضی ہو جاتی۔ تو یہ چند اشخاص حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ اگر ان شخصوں کے اندر ایک کمیاں پیشیاں ہونگیاں، فرمایا کہ جو توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ نے بھی قبول فرما دیں گے۔ آج دی رات ساڈے واسطے موقع دی رات ہے، آج دی رات ساڈے واسطے تنبیہ دی رات ہے، برکت والی رات بھی ہے، تنبیہ والی رات بھی ہے۔ اگر ساڈے اندر کسی دے اندر ایک کمی بیشی پائی جاندی ہے، اگر کسی دے اندر یہ عادت پائی جاندی ہے، رشتہ ناتے توڑنے والا شخص ہے، والدین نال ناراضگی ہے، دوست احباب کے نال، رشتہ داراں دے نال قطع تعلق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دے واسطے معاف کر دینا اور اس رات دے وچوں حصہ حاصل کرنا۔ اسی طریقے نال اگر کوئی شخص نشہ آور چیزاں دے اندر مبتلا، تو اللہ اور دے رسول دی رضا واسطے انہوں ترک کر دینا۔ اور اسی طریقے نال اگر کوئی شخص غرور و تکبر کی صفت کے اندر مبتلا ہے، تو غرور و تکبر انسان دے واسطے نہیں بلکہ شیطان دے واسطے رکھیا گیا سی۔ اللہ دی رضا دے واسطے غرور و تکبر نو ترک کر دینا، اپنے اندر عاجزی و انکساری پیدا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت فرما دے۔ تو تین مراحل اس رات کے اندر توبہ استغفار میں رکھے گئے۔ آخری دو تین باتیں میں عرض کر کے پھر صلاۃ و تسبیح پڑھ دیں انشاءاللہ۔ تین مراحل اس رات کے اندر توبہ استغفار میں رکھے گئے، یعنی تین مرحلہ دے اندر انسان اپنے اندر توبہ انکساری عجز کی صفت پیدا کر سکتا ہے۔
تو سب تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر آ کے توبہ کرے، استغفار کرے، تو سب تو پہلا توبہ دا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہاں دے اوپر شرمندگی اختیار کردے ہویا اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور استغفار کرے۔ اس شرمندگی دی وجہ تو، نادم ہونے دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے انسان اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور اپنی غلطیاں کوتاہیاں یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے عرض کرے کہ یا رب العالمین میں اگر اپنا محاسبہ کراں تے گناہوں دے نال میں لت پت ہاں اور میرا ایک ایک بال، ایک ایک اعضاء، ایک ایک لمحہ گناہوں دے اندر گزریا، یا رب العالمین اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے۔ اس مسجد دے اندر بیٹھ کے انسان نادم ہو کے واپس چلا جاوے اور گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر یاد کر کے شرمندہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نادم ہونے والے شخص کے پہلے مرحلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مغفرت فرمان گے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ندامت کے نال، شرمندگی کے نال اللہ دی بارگاہ کے اندر توبہ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مانند فرما دے گا کہ جس شخص نے کبھی زندگی کے اندر گناہ نہیں کیتا ہوئے گا۔ تو توبہ دا پہلا مرحلہ انسان دے واسطے اپنے گناہ کو یاد کرنا، اپنی طبیعت کے اندر ندامت پیدا کرنا، شرمندگی پیدا کرنا کہ یا اللہ فلاں وقت کے اندر غلطی کوتاہی ہوئی سی، یا رب العالمین اپنی رحمت دے نال میری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اور توبہ دا دوسرا مرحلہ درستگی تو پختگی دی طرف قدم رکھنا۔ درستگی تو پختگی دی طرف قدم رکھنا یہ ہے کہ جس وقت انسان نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر لے، استغفار کر لے، پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرے کہ اللہ مجھے استقامت دی توفیق عطا فرما دے۔ جس وقت انسان نادم اور شرمندہ ہوئے اور واپس پلٹے، اپنے گناہ چھاڑ کے جاوے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس بات کی برکت نال معاف فرما دے گا۔ پھر درستگی تو پختگی کی طرف منتقل ہو جائے، پھر اپنی اس توبہ کے اوپر ڈٹ جائے اور اللہ پاک کی بارگاہ عرض کرے کہ یا اللہ اس نادم ہونے کے اوپر، شرمندہ ہونے کے اوپر مینوں استقامت نصیب فرما دے۔ اگر میں بے نمازی سی، یا رب العالمین مینوں معذور پڑھنے والا بنا دے۔ اگر میں رشتے اور ناطے توڑنے والا سی، یا اللہ مینوں رشتے اور ناطے جوڑنے والا بنا دے۔ یا اللہ اگر میں شارب الخمر سی، شراب پینے والا سی، یا رب العالمین میں نادم اور شرمندہ ہو کے عرض کرنا مینوں استقامت نصیب فرما دے۔ یا رب العالمین اگر غرور و تکبر تھی میرے اندر صرف پائی جاندی سی، اپنے فضل دے نال، اپنے رحمت دے نال عزت اور انکساری دی پختگی عطا فرما دے۔ اور پھر درستگی تو پختگی کی طرف قدم رکھے اور ثابت قدمی دی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر انسان کرے۔ توبہ دا تیسرا مرحلہ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جس وقت انسان درستگی تو پختگی کی طرف منتقل ہو جائے گا، ثابت قدمی آ جائے گی، استقامت آ جائے گی، گناہوں تو نفرت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی دل کے اندر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جلوے اور اپنا دیدار عطا فرما دے۔ آخری مرحلہ توبہ دا جس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت نصیب فرما دے، انسان گناہوں دی دلدل چ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں دی اپنے آپ کو غلاظت سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر صفت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی صفت کہ جو انسان کی طبیعت کے اندر صفائی نیکی دی پیدا کر دیتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرماندے نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تیسرے مرحلے کے اندر انسان دعا کرے جس پر استقامت آ جائے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے عرض کرے کہ یا رب العالمین پھر اپنا دیدار عطا فرما دے۔ پھر اس مقام پہ جا کے انسان خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر اس مقام پہ جا کے انسان کہتا ہے کہ تو ہے اور میں اس صفت کو ختم کر دیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے کہ جس جگہ تے تو ہے اس جگہ تے میں ہاں اور جس جگہ تے میں ہاں اس جگہ تے تو ہے۔ یا الہی جس جگہ تے تیرے جلوے ہوں گے، جس جگہ تے تیرا نام بلند کیتا جائے گا، یا رب العالمین میں بھی اس جگہ تے موجود ہوں گا۔ جس جگہ تے تیری برائی بیان کی جائے گی، یا اللہ تیری برائی کا مطلب یہ ہے کہ تیرے نال مطلب ایک جو انسان وعدہ کر کے آیا کہ اللہ پاک کی عبادت کرے گا، یا اللہ اگر اس کے اندر کمی بیشی کی جائے گی تو پھر میں اس کو دور رہوں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دوستان گرامی توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے اندر عجز پیدا کرو، انکساری پیدا کرو۔ اگر نماز کے اندر کاہلی اور سستی ہے، اپنی اس کاہلی اور سستی کو دور فرماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب دی حاضری قبول فرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوستو آپ جتنی بھی تشریف لے کے آئے ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ سب دانا قبول و منظور فرمائے۔ اور آخری ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت عرض کرنی ہے، سورہ یاسین شریف آپ کی تلاوت فرمانی ہے۔ سورہ یاسین شریف کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل بنایا گیا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین شریف کو بنایا گیا ہے۔ کتنا ثواب عطا فرماندے اللہ پاک 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماندے، ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھن دے نال 10 قرآن پاک۔ اور میرا نہیں خیال کہ اسی ایک سال کے اندر بھی 10 قرآن پاک پڑھ پائیے، نہیں پڑھیا جاتا اتنا انسان دے کولوں، انسان دی مصروفیت ہے کچھ بس دنیا دیا اس طرح یہ مصروفیت بن گئی ہے کہ لوگ نہیں پڑھ سکتے اتنا قرآن پاک، لیکن ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھن دے نال اللہ پاک 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو سورہ یاسین شریف پڑھو۔ دوسرے نمبر تے سورہ ملک شریف، انشاءاللہ بچہ تلاوت بھی کرے گا سورہ ملک، آپ نے توجہ دے نال سنی، لیکن آئندہ واسطے بھی آج دی رات بھی پڑھو، آئندہ واسطے بھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا قرآن مجید کے اندر ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کی 30 آیات مقدسہ نے، اور فرمایا کہ جو شخص 30 آیات مقدسہ پڑھ لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سورہ ملک یعنی وہ 30 آیات مقدسہ اس بندے دے واسطے شفاعت کر دیا نے۔ کس وقت تک کر دیا رہندیاں نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ ملک جھگڑا کر دی اللہ دی بارگاہ دے اندر، بار بار التجا کر دیے، بار بار التجا کر دیے، یا رب العالمین اے منو پڑھنے والا سی، منو سننے والا سی، یا رب العالمین اس بندے دی مغفرت فرما دے۔ فرمایا کہ اللہ دی بارگاہ چ بار بار عرض کر کے سورہ ملک شریف جڑی ہے اپنے پڑھنے والے نو جنت الفردوس کے اندر داخل کروا دے گی۔ تیسرے نمبر تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا کہ 2 الفاظ ایسے نے کہ جو زبان کے اوپر تے ہلکے نے، مطلب پڑھنے کے اندر آسانی نے، مشکل نہیں لگتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، میزان کے اوپر باری ہو جائیں گے، زبان کے اوپر ہلکی نے، اور وہ الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنے گناہ معاف فرمائیں گے؟ فرمایا کہ اگر سمندر دی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ پاک کو دے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، نوافل پڑھو، قضاء نمازاں پڑھو، اور اس کے بعد ایک قضاء عمری پڑھی جاتی ہے۔ قضاء عمری دوستو یہ نہیں کہ اس رات چند نوافل پڑھو ایک مخصوص طریقے نال عمر بھر دیا قضاواں معاف ہو جانگیاں، بلکہ قضاء نماز جس وقت تک نہ پڑھی جائے، توبہ نہیں کی جائے، اس وقت تک قضا نہیں ہوتی۔ نوافل بھی پڑھو اور صدق دل دے نال توبہ کرو، جو قضا کمیاں بیشیاں انسان کی رہ گیاں وہ قضا تے کرنیاں پین گیاں، لیکن آئندہ زندگی دے اندر کوشش فرماؤ نماز پڑھن دی، قرآن مجید پڑھن دی، توبہ استغفار کرن دی، اور سورہ ملک شریف پڑھ کے، سورہ یاسین شریف پڑھ کے، سورہ اخلاص شریف پڑھ کے، اور سورہ فاتح شریف پڑھ کے اپنے مرحومین دی روح وصال ثواب کرو۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی۔ صلاۃ التسبیح کے بارے جا کر اسلام نے فرمایا کہ خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جو صلاۃ التسبیح ادا کرتا ہے، یعنی کہ طویل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جڑی پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ صلاۃ التسبیح اس رات کے اندر پڑھنا، جس وقت بھی موقع ملے پڑھنا، تو یہ اتنی فضیلت ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوندے نے اور اللہ پاک انسان کو اپنی بارگاہ دے وچ قرب عطا فرماندے نے۔ اسی طریقے نال سورہ رحمان شریف پڑھنا، اور اپنی آپ نے عبادت دے 3 حصے بنانے نے۔ پہلے حصے کے اندر آپ صلاۃ التسبیح کے بعد کیونکہ آپ کی خدمت سے لنگر شریف بھی پیش کیتا جائے گا، صلاۃ التسبیح پڑھن کے بعد آپ وضو فرماؤ، وضو فرما کے پہلے مرحلے کے اندر آپ کچھ نوافل پڑھو، 2 پڑھ سکتے ہو پڑھو، 4 پڑھ سکتے ہو پڑھو، 6 پڑھ سکتے ہو پڑھو، 8 پڑھ سکتے ہو پڑھو، جنی آسانی کے نال ہو سکن اللہ پاک کی بارگاہ دے اندر شکرانے دے، اپنی اس بات کے شکرانے دے نفل پڑھو، یا اللہ تو سانو ایمان دی حالت ایمان نصیب فرمایا ہے، سانو ایمان دی نصیب ہو جانا یہی سارے واسطے بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی نفل پڑھو پہلے مرحلے کے اندر جتنی آسانی نال ہو سکن، پھر قرآن پاک اٹھاؤ اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ نہیں پڑھنا آتا قرآن پاک کوئی بات نہیں، وہ زیارت کرو، وہ زیارت کرو، انہوں دیکھ کے انہوں اپنے دل کے اندر وہ محبت پیدا کرو، وہ پیار کرو، تھوڑا جا 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ تنہائی کے اندر بیٹھ لیا، گھر جانا قرآن پاک اٹھاؤ، خدا دی قسمیں اس طرح محسوس کرو کہ قرآن مجید ایک زندہ چیز ہے
اور میں ان نال پیار کر رہا ہوں انہوں چومو اکھاں نال لاؤ اور میں امید کرنا کہ انشاءاللہ تسی اس محبت دے نال قرآن پاک نو چوم کے اکھاں نال لاؤ گے خدا دی قسم اللہ پاک کے فضل دے نال اگر تواڈے آنسو نکل کے قرآن پاک کی محبت دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی کول امید رکھ کے اللہ پاک مغفرت فرما دیں گے قرآن پاک نو محبت دے نال سینے دے نال لاؤ قرآن مجید انسان نال پیار کردا لیکن اسی قرآن مجید تو بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں گھر تو غبار نے قرآن مجید کو آلود دیتا ہے قرآن مجید کو صاف کرو اپنے سینے نال لاؤ تلاوت کرو جتنی ممکن ہو سکے اور تیسرے مرحلے دے اندر توبہ استغفار کرو کثرت دے نال یا رب العالمین اج اگر اسی نماز نہیں پڑھ پا رہے تو ساڈی کمی ہے ساڈے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ ایسا لگ چکا ہے کہ جنہیں ساڈے پورے دل کو اس طرح غلیظ کر دیتا ہے کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت نہیں حاضر ہو رہے وہ دے واسطے ایک ہی حال ہے کثرت نال استغفار پڑھو توبہ کرو سارے ساتھی میں سمیت اسی سب توبہ کریے اللہ کی بارگاہ دے اندر ساڈے ملک کے اوپر زوال ہے ساڈے گھر دے اندر زوال ہے معاش کے اندر زوال ہے کس چیز کے اندر زوال نہیں فصلوں کے اندر زوال ہے ہر چیز کے اندر زوال